आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। माहिरीन में आम तासुर यही है कि बजट 2024 से पाकिस्तान को IMF से नया प्रोग्राम तो मिल जाएगा, बैरूनी अदायगियों के इंतज़ाम के साथ शायद गैर मुल्की इन्वेस्टमेंट की कुछ राहें खुले, मगर फौरी तौर पर मुल्की मईशत भी फराटी भरे बज़ाहिर ऐसा मुमकिन नहीं लगता। बजट में 12,970 अरब रुपए टैक्स आमदन का हद मुकर्रर है। इसके लिए टैक्सेस की भरमार से गरीब और मिडिल क्लास पाकिस्तानियों का तो भुरकस निकल जाएगा। 18% GST और मुख्तलिफ ड्यूटीज़ में इजाफे के बाद खाने पीने की अशिया समेत मुख्तलिफ मसनूआत 30% तक महंगी होंगी, लेकिन न जाने क्यों टैक्स ना दहिंदा अफराद और कारोबार को बजट में छुआ तक नहीं गया। पाकिस्तान टेनर्स एसोसिएशन के एलामी के मुताबिक इस ईद उल अजहा पर तकरीबन 500 अरब रुपयों के 68 लाख से ज़ायद जानवरों की खरीदो फरोख्त हुई, मगर मजाल है कि मवेशियों की किसी व्यापारी ने 1 रुपये भी इन टैक्स दिया हो। ताहम तनख्वाहदार तबके पर बजट में हुकूमत ने टैक्सेस का बोझ डाल दिया। बच्चों की किताबों, स्टेशनरी और अस्पतालों के सर्जिकल आलात, मेडिकल सप्लाइज पर भी टैक्स एग्जेम्पशन को ख़त्म किया गया है। लेकिन सियासी अशराफिया को खुश रखने के भरपूर इक़दामात हैं और खरबपति ज़रूरी मईशत को हुकूमत ने टैक्स फ्री रखा, और लगता यह है कि कैश मईशत को बाकायदा सरकारी सरपरस्ती जारी रहेगी। बजट के मुतादिद गैर मुतवाज़िन नंबर्स ने टैक्स दहिंदा पाकिस्तानी तबके को गम गुस्से में मुब्तला कर दिया है। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल जो पाकिस्तान में कारोबार की बड़ी नुमाइंदा तंजीम है, बहुत अहम तंजीम है, इसके अलावा FPCCI, ओवरसीज चेंबर ऑफ कॉमर्स और एप्टमा समेत पूरा बिजनेस सेक्टर बजट के खिलाफ उठ खड़ा हुआ है। मुल्क की टैक्स आमदन में 1/4 हिस्सा डालने वाले 100 से ज़ायद कौमी और बैनुल अक़वामी कंपनीज़ की नुमाइंदा तंजीम पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने वफाकी बजट की बाज़ तजावीज़ को मईशत कारोबार और सनअती तरक्की की एक बड़ी रुकावट करार दिया है। इसी तरह से ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन ने भी वफाकी बजट को ज़ालिमाना करार दिया है। एप्टमा के एलामिया में कहा गया है कि इंडस्ट्री पर क्रॉस सब्सिडी का बोझ 240 अरब रुपए से बढ़कर 380 अरब रुपए तक पहुंचने से टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स की लागत मजीद बढ़ जाएगी। FPCCI के सीनियर नायब सदर साकिब रियाज का कहना है कि नॉर्मल टैक्स रजीम में आने से एक्सपोर्टर्स को FBR का सामना करना पड़ेगा। गोया उन्होंने करप्शन का रास्ता खोलने का खदशे का इजहार किया। FPCCI के खदशात में यकीनन वज़न है, क्योंकि वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब खुद भी तस्लीम करते हैं कि FBR के नोटिस लोगों को हरासा करते हैं। ताहम उनका कहना है कि हुकूमत हर सेक्टर को टैक्स नेट में लाएगी। पाकिस्तान की मईशत के लिए IMF का नया प्रोग्राम इंतहाई ज़रूरी है और लगता है कि IMF अपनी शराइत से 1 इंच पीछे नहीं हटेगी, मगर ये हुकूमती तरजीहात पर मुनहसर है कि वह हर पाकिस्तानी को टैक्स की जकड़ में लाए या ज़राअत समेत बाद शोबों की टैक्स छूट बरकरार रखे। कल हमें इंटरव्यू में साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाखान अब्बासी और साबिक वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल का कहना था कि टैक्सेस का निफाज बिल्कुल गैर मुनसिफाना है। इस पर हमने बात करने के लिए पाकिस्तान के कारोबार और सनत का जो रद्द-ए-अमल है इसको मज़ीद एक्सप्लेन करेंगे और इस पर हम उनसे सवाल जवाब करेंगे। हमारे साथ हैं मोहतरम शब्बीर दीवान, चेयरमैन है पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल, पाकिस्तान में ताजरों की कारोबार की बहुत ही नुमाइंदा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, और हमारे साथ हैं मोहतरम यूनुस ढागा, साबिक सेक्रेटरी ख़जाना रहे हैं हुकूमत में भी और हुकूमत के बाहर भी, कारोबार का, बिज़नेस का और पाकिस्तान के जो तिजारती मसाइल हैं इनका बहुत इसकी महारत रखते हैं। जनाब ढागा हमारे साथ हैं और जनाब शब्बीर दीवान साहब, ये फरमाइएगा कि बहरहाल आप अच्छी तरह से जानते हैं कि पाकिस्तान की इस वक्त सबसे बड़ी ज़रूरत पाकिस्तान की मईशत के इस्तेकाम की वही है कि हमें IMF प्रोग्राम में जाना है। बुनियादी बात यह है कि हमारे जो एक्सपेंसेस हैं और जो हमारी आमदन है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है, हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। ये मुल्क किसी सूरत में अब 6 महीने चल जाएगा, साल नहीं चल सकता, मगर तो फिर उसके लिए यही है कि हमें अपने रेवेन्यूज़ को बढ़ाना है, और रेवेन्यूज़ बढ़ाने के लिए उन्हीं सेक्टर्स को हम पहले देखा गया कि जिनको के कोई एग्जेम्पशंस थी या उनके लिए कोई बेहतर हमने सूरत हाल दी। तो इसमें जो भी टैक्सेस आए उसमें मिसाल के तौर पे एक्सपोर्टर्स का आपके उसमें बहुत बड़ा जिक्र है। तो एक्सपोर्टर्स तो हमारे यहाँ बड़ी एक गिफ्टेड कम्युनिटी रही है, हमने बहुत उनके लिए कुर्बानियाँ दी हैं, ज़ीरो रेटिंग्स दी हैं, एग्जेम्पशंस दी हैं, सब्सिडीज़ दी हैं, मगर ये हमारी एक्सपोर्ट्स तो नहीं बढ़ी। तो अगर वो एग्जेम्पशंस ख़त्म कर दी गई जिसका फ़ायदा एक्सपोर्ट्स को तो नहीं हुआ, जो आपके एक्सपोर्टर्स हैं उन्होंने लोकली जो अपनी प्रोड्यूस की उसमें उसको इस्तेमाल किया, तो इसमें क्या मज़ायक़ा है, इसमें कोई तकलीफ़ की बात तो नहीं है। ये तासुर देना कि एक्सपोर्टर्स लाडले हैं और उनको लाडले जैसा ट्रीटमेंट मिला है वो गलत है। द रीज़न बीइंग कि आप एक्सपोर्टर्स हैव टू कम्पीट इन द वर्ल्ड, तो आप दुनिया के हिसाब से देखें कि क्या वो उनको लाडला ट्रीटमेंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। आप बांग्लादेश जाएँ तो उस पर 12.5% इनकम टैक्स रेट है, प्लस 4.5% 0 to 0.5 to 4.5% कैश सब्सिडी मिलती है। इंडिया भी ग्रोथ इन एक्सपोर्ट्स में
अंडर PLI स्कीम वो उनको कैश सब्सिडी देती है। वियतनाम में भी 17-18% है, इजिप्ट में भी आधा 15-16% है। सर उनकी एक्सचेकर की स्ट्रेंथ तो देखें, उनके पास खजाना तो हाँ, देखें। मगर इजिप्ट में तो जैसे फिजिकल स्पेस नहीं है। यू राइट, खजाना आया इसीलिए ना कि एक्सपोर्ट बड़ी। देखें ना, पाकिस्तान के बुनियादी प्रॉब्लम क्या है, एक तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो कि करंट अकाउंट डेफिसिट है, और दूसरा फिजिकल डेफिसिट है। तो आप फिजिकल डेफिसिट को सॉल्व करने के लिए आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की या बैलेंस ऑफ पेमेंट को ख़राब करें, दैट डजंट मेक सेंस ना, क्योंकि वही बुनियादी प्रॉब्लम है, क्योंकि वहाँ आपकी सॉवरेंटी अफेक्ट हो जाती है। यू हैव टू गो टू अदर पीपल, यू हैव टू बोरो। तो इसलिए ज़रूरी है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या 3 चीज़ें, रेमिटेंस, एक्सपोर्ट एंड IT। तो एक्सपोर्ट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट। तो अगर बांग्लादेश में 12.5% है, आपका अभी 39% आपने कर दिया, तो ऑब्वियसली यू आर नॉट ओके। 1% भी जब था तो उसका इम्पैक्ट जो है ना, ठीक है, जो 10% कमाता था उसको 10% लगता थोड़ा था। सा गवर्नमेंट ने फौरन रिस्पॉन्ड भी किया ना, आपके टैरिफ वगैरह भी अब कम किए ओवरऑल इंडस्ट्री के, तो वो एक कॉम्पनसेट तो हुआ है और उसका असर भी है। देखिए ना मार्केट में नहीं, टैरिफ कम करने का इसलिए असर नहीं करता कि गवर्नमेंट को एक क्रेडिट जाता है कि EFS स्कीम बड़ी अच्छी बना ली, तो उसमें EFS में काफ़ी ईज़ हो गया, तो एक्सपोर्टर्स पे टैरिफ का इतना असर नहीं पड़ता, वो EFS से मंगा सकते हैं। ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपोर्टर को थोड़ा असर करता है, मैं इनडायरेक्ट एक्सपोर्टर को भी अलाउ कर दिया। सेकेंड लेवल इनडायरेक्ट एक्सपोर्टर को भी प्रॉब्लम है, मगर फर्स्ट लेवल इनडायरेक्ट एक्सपोर्टर और डायरेक्ट एक्सपोर्टर को EFS में बड़ा अच्छा है। दे आर इवन FED भी एग्जाम्ड है, अगर FED भी लगती है तो वो भी एग्जाम्ड है। तो इसलिए एक्सपोर्टर्स को इस तरह तो उन्होंने किया है। व्हाट नीड्स टू बी डन इज़ टू गिव अ मैसेज कि नहीं, एक्सपोर्ट इज़ द कार विच विल टेक अस थ्रू दिस सहरा और दलदल। लेकिन मैं आगे जाने से पहले ये तो कहूँगा कि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ये जो भी ज़ाहिर कुर्बानी है आप भी दे रहे हैं और एक आम पाकिस्तानी भी दे रहा है। आप तो माशाल्लाह 50 साल जो है वो एक्सपोर्टर्स की जो भी अल्लाह के करम से बड़ी अच्छी वर्थ है, अल्लाह उनको और दे। लेकिन ये कि जो एक आम पाकिस्तानी है, जो बेचारा एक आम मिडिल क्लास पाकिस्तानी, हम भी उसको मिडिल क्लास में नहीं शामिल करेंगे, वो बेचारा इतने बड़े बड़े टैक्सेस दे रहा है या सब कुछ कह रहा है। बुनियादी वजह यह है कि हम चाह रहे हैं कि हमारा IMF प्रोग्राम हो जाए, और IMF प्रोग्राम के लिए ये तमाम चीज़ें, ये कोई IMF की जेब में जाने वाली चीज़ें नहीं है, तो हमारे फ़ायदे की चीज़ है। IMF प्रोग्राम हो जाएगा तो पाकिस्तान की बेहतरी की तरफ हम चलेंगे और फिर आपके लिए राहें खुलेंगी और ज़ाहिर है कि बेहतरी। आई टोटली एग्री विद जो FM का फाइनेंस मिनिस्टर का फोकस है और गवर्नमेंट का फोकस है कि IMF की एग्रीमेंट लेनी चाहिए, दैट इज़ द राइट फोकस। बट अगेन यू हैव अदर सेक्टर्स टू टैप। एक्सपोर्ट जो है ना, वो चीज़ है जो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करेगी। शॉर्ट टर्म के लिए अब लॉन्ग टर्म लूज करोगे। बात सही है। IMF इज अ शॉर्ट टर्म प्रोग्राम, लॉन्ग टर्म इज टू यू हैव टू अर्न योर ओन डॉलर्स एंड पे द बाय ऑल मींस। यूनुस जाकिर साहब ये फरमाइएगा कि देखिए कि आप भी एग्री करेंगे, IMF तो हमारी बुनियादी ज़रूरत है, ये चाहिए, इसमें तो किसी को कोई वो नहीं है। अब उसके साथ जो हमें अपने जो डिस्पैरिटी है हमें ख़त्म करनी है, हमारे एक्सपेंसेस और हमारे जो रेवेन्यूज़ है उसके अंदर तबाहकुन सूरत हाल है, तो वो हमें करनी है। तो ये जो IMF को हम कहते तो ये हैं कि IMF की शराइत, मगर ये तो हमारी मईशत की ज़रूरत है ना सर। तो अब हम IMF प्रोग्राम भी चाहिए और हम एक्सपोर्टर्स को भी ना करें, किसी को टच भी ना करें, तो वी कांट हैव द केक एंड ईट इट टू। तो हमें तो IMF प्रोग्राम चाहिए, बट वॉज इट पॉसिबल कि हम IMF की तसल्ली भी कराएं, अपनी मईशत की भी तसल्ली कराएं और इस किस्म की शिकायत नहीं सुनते? इसमें 2 चीज़ें जिसकी मैं वजाहत करूँ। एक तो आपने जैसे कहा कि हमें ज़रूर मज़ीद टैक्सेस की ज़रूरत है, लेकिन जो कुछ ऐलानात फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने अपने बजट से पहले किए थे, वो ये 2-3 थे जिसके ऊपर हम बहुत इत्मीनान था हमें। एक ये था कि उन्होंने कहा था कि हम इंसाफ करेंगे, हॉरिजॉन्टल इक्विटी और वर्टिकल इक्विटी। इन दोनों चीज़ों को फिर जब उन्होंने अनाउंसमेंट्स की तो वो बिल्कुल ही उनके जो ख़यालात या जो उन्होंने वादे किए थे उसके अगेंस्ट था। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप तनख्वाहदार तबके को देखें तो सबसे ज़्यादा इंसिडेंस लोअर सैलरीज़ के ऊपर है। हायर सैलरीज़ को उन्होंने 35% पे कैप कर दिया कि 35% से ज़्यादा हायर सैलरी को टैक्स किया ही नहीं जाएगा। अब इसको फिर आप देखें वर्टिकली, तो वर्टिकली आप देखें कि कॉर्पोरेट टैक्स वहीं पे 29 पे है, लेकिन जो SME का टैक्स है वो 45% पे चला गया, तो 45% चला गया जो SME को जो टैक्स। तो SMEs को इसी तरह हम जो समझे थे कि शायद हायर अर्निंग्स पे हायर टैक्सेस होंगे, लोअर अर्निंग पे, लेकिन यहाँ पे लोअर अर्निंग पे हायर टैक्सेस हैं, हायर अर्निंग पे लोअर टैक्सेस हैं, तो वो एक्टिविटी उस हिसाब से नज़र नहीं आई। तो ये तो एक मैं जनरल बात कर रहा हूँ। दूसरी बात है कि जिस तरह आपने मुख्तलिफ इदारों को कहा कि वो टैक्सेस नहीं देते, उनको नेट पे लाने की उन्होंने बात की थी कि हमने जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स हैं उन पर बोझ नहीं बढ़ाएंगे, सारा बोझ ही एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स पर जब उन्होंने ऐलानात किए। तो वो दोनों ऐलानात जो थे दोनों साइड पे वो अपने बजट में उस तरह से मैं समझता हूँ कि अपनी जो उन्होंने वादा किया था वो नहीं पूरा कर सके। ये तो बात आपने टैक्सेशन की सारी डिस्कशन हुई। एक और बात है आपकी जो एक्सपेंडिचर साइड पे, एक्सपेंडिचर साइड पे कहीं पे भी कमिटमेंट नज़र नहीं है इस बजट स्पीच में कि हम एक्सपेंडिचर साइड को ठीक कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक बात करूँगा बहुत बड़ी,
طبقے کی کہ جو کہ ہمارا بینکنگ سیکٹر ہے. بینکنگ سیکٹر کو بالکل ٹچ نہیں کیا گیا اس بجٹ میں. حالانکہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہم ڈومیسٹک ڈیٹ ریسٹرکچرنگ پہ اگر ہم جائیں تو ہم تقریباً 500 سے 1000 ارب روپے سالانہ بچا سکتے ہیں. ساری دنیا ریسٹرکچرنگ کرتی ہے, ایک انسسٹینیبل آپ کا ڈیٹ برڈن ہے, تو آپ ریسٹرکچر اس کو آج نہیں تو کل کرنا ہوگا. تو اسی بجٹ میں اگر ہم کر لیتے تو ایک اچھا اسٹیپ ہوتا ہے, اس سے ہم کافی ہماری ٹیکس کی جو ریکوائرمنٹ کم ہو جاتی. دوسرا آپ کا ہے کہ آپ کی مانیٹری پالیسی کو ضرور اپنی فسکل پالیسی کے ساتھ چلنا چاہیے. آپ یہ دیکھیں کہ اب آپ کی مہنگائی جس کے بنیاد کے اوپر ہم ٹیکس بڑھاتے جا رہے تھے, انٹرسٹ ریٹ بڑھاتے جا رہے تھے, وہ اب 12 پہ آ گئی, 12% پہ. آپ ابھی تک 20.5% پہ, اگر اس میں 2-3% ہم کر دیتے ہیں تو 800,000 ارب کی اور ریکوائرمنٹ ہماری کم ہو جاتی ہے. تو اس طرح بجٹ کی ایکسپینڈیچر سائڈ کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے. تیسری ایک بات ہے گورنمنٹ کی ایکسپینڈیچر. 15% آپ کہہ رہے ہیں کہ اگلے سال مہنگائی ہوگی, آپ نے اپنی تنخواہیں 25 اور 30% بڑھا دی ہیں. اپنی ٹیکس جتنے بھی آپ کی ریکوائرمنٹس ہیں, آپ کی جو فیڈرل گورنمنٹ کی جو ادر جو ایکسپینڈیچرس ہیں یا ایون ڈیفینس ایکسپینڈیچرس تنخواہ بڑھانے سے بڑھ گئے. تو ان چیزوں کو کیا جا سکتا تھا جس سے میسج جاتا کہ ہم بیلٹ ٹائٹننگ بھی کر رہے ہیں, جہاں پہ ہم ریسٹرکچرنگ کر سکتے ہیں اپنے بجٹ کی وہ بھی ہم کر رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ بوجھ بڑھا رہے ہیں. بہت مناسب بات ہے. ایک چیز میں ایڈ کروں گا. نہیں, میں آپ سے یہی پوچھنا چاہوں گا کہ آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ اس کے نقصانات ہیں کہ ہم نے جو ٹیکسز کیے ہیں خاص طور پہ ایکسپورٹس کی, ڈھاکہ صاحب نے تفصیل سے آپشنز دیے ہمیں کہ ہم یہ کر سکتے تھے. ان آپشنز کو ہم نے سن لیا, اب آپ اس میں ایڈیشن کریں جیسے آپ فرما رہے ہیں. ایک چیز میں تھوڑی ایڈ کروں گا کہ آئی تھنک جو ایف ایم کی بھی ایک اسٹریٹجی ہے ایکسپورٹ لیڈ گروتھ, تو آئی تھنک ان کی پالیسی صحیح طرح سے ایف بی آر نے امپلیمنٹ نہیں کی. دیز ڈیسیجن انہوں نے صرف میتھمیٹیکلی کیلکولیٹ کیا کہ یہاں سے ٹیکس آئے گا. الٹیمیٹلی آئی تھنک اف یو فالو دیٹ پالیسی جو پی ایم کی اور ایف ایم کی ہے کہ ایکسپورٹ لیڈ اسٹریٹجی جو کہ لانگ ٹرم اسٹریٹجی ہونی چاہیے, تو آئی تھنک اس میں کچھ اثر فرق آئے گا. اچھا, دوسرا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اور کہاں سے ہم کر سکتے ہیں, تو جو براڈن دا ٹیکس ریٹ جو بات ہو رہی ہے کہ زیادہ لوگ ٹیکس بھریں, تو ایف ایم کی بھی فائنانس منسٹر کی بھی پالیسی یہ ہے اور کہتے بھی بار بار یہ ہیں کہ ہم کو ٹیکس ٹو جی ٹی پی اگر 9 سے 13 کرنا ہے تو انہی ٹیکس پے سے نہیں کرنا, ٹیکس ریٹ براڈن کرنا. تو جو نان فائلر کے ریٹ بڑھے ہیں اس سے براڈن ہوگا. آپ کے پروگرام میں نے سنا ہے اور کافی لوگوں سے سنا ہے کہ یار یہ نان فائلر تو ہونا ہی نہیں چاہیے. اگریڈ, نہیں ہونا چاہیے, بٹ ان دا لانگ ٹرم, ان دا شارٹ ٹرم دس از اے مینس ٹو این اینڈ, دس از ناٹ دی اینڈ. اینڈ تو یہ کہ نہیں ہونے چاہیے, مینس ٹو اینڈ یہ کہ جتنا آپ نان فائلر کا ریٹ بڑا کریں گے اس کو انسینٹیوائز ہوگا کہ وہ فائلر بنے, نمبر 1. مگر اس کی 2-3 کنڈیشنز ہیں. ضروری یہ ہے کہ فائلر جو ہے وہ اس ویلتھ ریکنسیلیشن اسٹیٹمنٹ دے, تاکہ اس کی جو زیرو فائل بھی کرے تو ویلتھ نہیں بڑھے گی. تو کیسے ویلتھ رہی, تو فائلر کی ڈیفینیشن یہ ہونی چاہیے کہ فائلر وتھ ویلتھ ریکنسیلیشن اسٹیٹمنٹ. نمبر 2, وہ فائلر جو ہے 10 سال تک نان فائلر اگر بنا ہے تو ایک بار کسی وجہ سے بنا ہے, اگر ایک سے زیادہ بار بنا ہے تو پھر وہ فائلر کوالیفائی نہیں کرے گا. تو اس قسم کی کنڈیشنز ہوں گی تو آہستہ آہستہ فائلر نان فائلر ول بیکم فائلر. تو یہ کیسے ہم میچ کریں گے ڈھاکہ صاحب کہ یہ جو پرابلمز ہے یا جو ہمیں ڈیفیسٹ یا جو ہمیں اس بجٹ کی وجہ سے پرابلمز آئیں گے یا جو ہمیں جس ڈیفیسٹ کا سامنا کرنا پڑے گا یا جو ہماری مسائل ہوں گے وہ میچ ہوں گے کہ جو آئی ایم ایف پروگرام اگر آتا ہے, اور ابھی آپ نے فچ کی رپورٹ دیکھی ہے, موڈیز کی دیکھی ہے, اٹس پریٹی گڈ, یعنی کہ اچھی ہے ہمارے لیے. اور آگے ہم دیکھ رہے ہیں انٹرسٹ ریٹ کم ہو رہے ہیں, آئی ایم ایف کا پروگرام آتا ہے, ہمارے لیے ظاہر ہے کمرشل ڈیٹ بھی لینے کے لیے آسانی ہوگی, یہ چیزیں بہتر ہوں گی. تو یہ جو یہاں سے آف سیٹ ہوگا, یہ جو چیز یہ پرابلم ہوگا, یہ وہاں سے جو اگر بہتری آتی ہے معیشت میں تو یہ آف سیٹ ہوگا نا, کچھ اس کی بھی تو بہتری آئے گی انشاءاللہ. لیکن دیکھیں معیشت کو اگر بہت زیادہ آپ ٹیکس کر دیتے ہیں نا تو اس سے ٹیکس ایویژن کا کلچر بڑھتا ہے. یہ دنیا کی ایک تاریخ رہی ہے ٹیکس کلیکشنز کی کہ جہاں پہ بھی ٹیکس کے ریٹس بڑھائے گئے ہیں وہاں پہ کلیکشن امپروو نہیں ہوئی. جب ٹیکس گھٹائے جاتے ہیں تو کلیکشن امپروو ہوتی ہے, کمپلائنسز میں لوگ آتے ہیں, ٹیکس نیٹ میں آنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم جہاں پہ ایک طرف کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لایا جائے, ایکسپورٹس کی جیسے انہوں نے بات کی, ایکسپورٹس سب سے زیادہ ڈاکیومنٹڈ ایک سیکٹر ہے. اب اس کو جب ایک دم سے اتنی ہیوی ٹیکسیشن میں ہم ڈال دیں گے تو پھر لوگوں کو اس میں کوئی وہ انسینٹیو نظر نہیں آئے گا. فار ایگزامپل جو ایس ایم ایز کی میں بات کر رہا ہوں دوبارہ سے, کہ ایس ایم ای جو ایکسپورٹرز ہیں وہ پھر دوسرے جب ان کو 45% ٹیکس پہ آپ نے ڈال دیا تو ڈیفینیٹلی دوسرے سیکٹرز میں جہاں پہ اتنی ڈاکیومنٹیشن نہیں ہے اس پہ ادھر ٹیکس کا انسیڈنس بھی کم ہوتا ہے, چاہے آپ اس کو ٹیکس ایویژن کہہ لیں کچھ بھی کہہ لیں. باقی کیش اکانومی میں اس طرح کے ہمارے ٹیکسز نہیں ہوتے. تو وی آر پش. جی ایکسپورٹ پہ ایک اور میں بات کروں گا کہ ایکسپورٹس پاکستان میں آلریڈی ان کمپٹیٹیو ہے, ہائر یوٹیلیٹی ریٹس, ہائر جو ہے انفراسٹرکچر سرچارج لائیں
پھر اس پہ انفراسٹرکچر چارج پے کریں وہ آپ کو ریفنڈ تو نہیں ملتا. تو یہ پاکستان ہیز نو ایڈوانٹیج کمپیئر ٹو ادر کنٹریز. ایک ایڈوانٹیج تھا کہ نو کویسچنز آسکڈ 1% بھرو ہیسل نہیں, وہ ایڈوانٹیج بھی آپ نے ختم کر دیا. اس میں جو ایک بات شاید شبیر صاحب نہ کہیں, جو میں آپ کو بتاؤں کہ ایک آپ کے پاس ایک رجیم ہے جس میں آپ کو کہا جاتا ہے کہ 10% آپ ایکسپورٹ پروسیڈز خرچے کے طور پر باہر رکھ سکتے ہیں, باہر اس کو ایکسپینڈ کر سکتے ہیں. اب یہ ٹینڈنسی بڑھ جائے گی. میرا اپنا اپریہنشن یہ ہے کہ لوگ چاہیں گے کہ ٹیکسیشن اپنا ٹیکس کا ریٹ کم کرانے کے لیے یا ٹیکس کا انسیڈنس کم کرنے کے لیے باہر ایکسپینڈیچر زیادہ دکھائیں اور پیسہ باہر رکھیں. دس از ون آف دی اپریہنشن جس کو میں کہوں گا کہ اس کو بھی اوائڈ کرنا چاہیے کہ یہ نہ ہو کہ لوگ اپنی ایکسپورٹ کی پروسیڈز ہی باہر رکھ لیں اور ادھر نہ لائیں. 10% تک تو ان کو الاؤڈ ہے. تو یہ کائنڈلی اس کو دیکھنا چاہیے کہ اس میں کیا پروز اینڈ کونس ہیں. میرا اپنا خیال ہے کہ اگر 1% سے بڑھا کے اس کو 1.5% کے قریب اگر کر دیا جائے تو آپ کا تھوڑی تھوڑی ٹیکس کمپلائنس امپروو ہوگی اور آنے والے سالوں میں مزید ٹیکس اس کو ہمارا ایک خیال ہے کہ 1% سے 1.5 نہیں ہوتے, سوا ہی ہونا چاہیے. پوسٹ بجٹ بات کرو, ایک چیز میں جاننا چاہتا ہوں, پی بی سی سچ این امپورٹنٹ آرگنائزیشن, فیڈریشن, خاص طور پہ پی بی سی, آپ لوگ یہ بتائیں کہ اس بجٹ سے پہلے کتنی گورنمنٹ کے ساتھ آپ کا ایکسچینج ہوا ہے پروپوزلس کا یا تھاٹس کا, کیونکہ اب یہ تو بعد کی بات ہے نا, اناملی میں جا رہے ہیں, ہم ادھر جا رہے ہیں, تو یہ تو پہلے سے سیٹل ہونا چاہیے. وہ تھوڑا سا ہمیں بتائیں کہ کتنا آپ کو انگیج کیا اورنگزیب صاحب نے اور ان کی ٹیم نے. انگیج تو کیا, ڈسکشن بھی ہوئی, ہم نے رائٹنگ میں بجٹ پروپوزلز دیے, بٹ انفارچونیٹلی نن آف دا بجٹ پروپوزلز ہیو بین امپلیمنٹڈ. فار ایگزامپل منیمم ٹرن اوور ٹیکس کا میں حوالہ دے رہا ہوں. ہم نے یہ نہیں کہا کہ منیمم ٹرن اوور ٹیکس کم کر دیں. وی انڈرسٹینڈ پاکستان از اے لمیٹڈ فسکل اسپیس. ہم نے کہا کہ جو فیئر ہے وہ بات کریں. اگر کس نے پچھلے 2 سال میں منیمم ٹرن اوور ٹیکس سے زیادہ دیا ہے تو اس کو اگلے سال اس کا کوئی ایڈجسٹمنٹ ہے نا. آپ یہ تو نہیں کہ اگر وہ نقصان کر رہا ہے تو پچھلے سال اس نے بھرا ہے تو اب وہ بھول جاؤ اور اگلے سال نقصان پہ بھی آپ منیمم ٹرن اوور ٹیکس لگو. اس قسم کے ہم نے سجیشن دیے اور 3 سال کی کنڈیشن تھی, ہم نے 5 سال اگلے 5 سال میں وہ ایڈجسٹ کر سکتے. تو یہ اس قسم کی کنڈیشنز بھی جسٹ نہیں ہوئی. فار ایگزامپل ہم نے کہا ایکسپورٹرز کی حوالہ کر دیں کہ فاسٹر ایک سسٹم ہے, تو 5 سیکٹرز کو دیا ہے. ہم نے کہا کہ بھئی آپ نے باقی 5 سیکٹرز کو دیا ہے, پہلی دوسرے سیکٹرز کو بھی دیتے تھے, سڈنلی آپ نے اس کو ہٹا دیا. انہوں نے کہا رولز میں نہیں ہے. تو میں نے کہا رولز تو آپ کے ہاتھ میں ہے, آپ رولز چینج کر لو, بجٹ کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو وہ چیز بھی نہیں ہوئی. یہ بتائیں, اس کا ذکر نہیں ہوتا, یہ تو ہوتا ہے کہ بجٹ پروپوزلز اور کیا کیا آپ نے بھی بڑی تفصیل سے بات بتائی. مجھے صرف یہ بتائیں کیونکہ آپ کا بہت بہت شاندار تجربہ ہے اس سلسلے میں, کہ جو ہماری اکانومی کے اندر پلفریجز ہے یا جو کرپشن ہے, جو بلیک مارکیٹنگ ہے, یہ ساری چیز فرام ایف بی آر ٹو یہاں سندھ میں آپ نے ابھی فرسٹ ہینڈ یہ تمام چیزیں دیکھی. چلیں یہ کچھ نہ کریں, اس کو کچھ کم کر دے تو یہ کتنا پلگ ہو جائے گا ہمارا معاملہ, کچھ کرنے کی ضرورت نہ پڑے. دیکھیں جتنا ڈاکیومنٹیشن جو ہے نا وہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. یہ نان فائلر, میں تو یہ کہتا ہوں نان فائلر کی ٹرم ہی بکس سے نکال دینی چاہیے. دیر شوڈ بی نو سچ تھنگ ایز اے نان فائلر. فائلر ہی ہونا چاہیے, سب کو ٹیکس کمپلائنٹ ہونا چاہیے, اور آپ تبھی اکانومی کو آپ لا سکتے ہیں بکس میں. دوسری بات ہے کہ کیش ٹرانزیکشنز کو زیادہ سے زیادہ ڈسکریج کیا جانا چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ اس سلسلے میں ہمارا جو خاص سیکٹرز ہیں, جیسے فار ایگزامپل ریئل اسٹیٹ ہے, ایسے سیکٹرز ہیں جہاں پہ لوگ اس کی ڈمپنگ کرتے ہیں, تو اس کے اوپر خاص نظر رکھی جائے. میرا نہیں خیال کہ ابھی تک ایف بی آر نے یہ کیپیسٹی ڈیولپ کی ہے کہ اے آئی بیسڈ, اب یہ کہہ رہے ہیں فائنانس منسٹر بھی کہہ رہے ہیں اور ایف بی آر کے لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بیسڈ اب ہم سارا اس کی لاگرتھمس کے بیسس کے اوپر ہم سارا کر لیں, کیونکہ ہمارے بہت ساری جگہوں پہ فار ایگزامپل ٹریولس ہیں اور اس طرح کی چیزیں جہاں پہ لوگ آئیڈینٹیفائی ہو جاتے ہیں, ہائی جو ایکسپینڈیچر کرنے والے لوگ ہیں, بٹ سم ہاؤ اس کو ہم نہیں کر پا رہے اس کو کیچ. تو وہ اس کو اگر کرنے کی کوشش کی جائے, رات دن کہ ہم یہ سوچیں کہ جی یہ جو ایگزسٹنگ ٹیکس پیئرز ہیں انہی کے اوپر سارا بوجھ ڈال دیا جائے اور اکانومی سے جو ہے نا کانٹریکٹ ہو جائے. ابھی آپ جائے. سے پوچھتا ہوں, میں ڈاکٹر صاحب سمپل سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں. جیسے حکومت ہے, زمین جاننے والے کو الاٹ کر دی, اگر اس کا آکشن ہو جائے, جی مطلب میں اس طرح کی تمام چیزیں, یہ جو سب رجسٹرار آفس ہے جس کو آپ نے وہ کرنے کی کوشش کی, ارے کہ بھائی اس میں 5,000 روپے اور ڈال دو, تمہارا 1 ونڈو آپریشن ہو جائے گا, یہ رشوت دینی نہیں پڑے گی. یہ تمام چیزیں, یہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن میں جاتے ہیں وہ گاڑی رجسٹر کرنے کے لیے, ارے بھائی 5,000 اور لے لو مگر گھر پہ بھجوا دو اس کی نمبر پلیٹ. تو اس سے کتنی بچت ہو جائے گی اگر ایسا کیا جائے. یہ ہم نے جو ای سروسز کے اوپر کام کیا تھا, تو ہم نے انڈسٹریز اور اس میں کیا تھا, بڑا کامیاب ہوا, لیکن انفارچونیٹلی ابھی وہ نہیں چل رہا. مجھے امید ہے کہ حکومت اس کو کرنے کی کوشش کرے گی, منتخب حکومت. آپ کو صرف میں ایک بات بتاؤں کہ ہم نے ایک یہ بھی کیا تھا کہ ہم نے اربن لینڈ کی ڈسپوزل کے لیے آکشن کا ہم نے پالیسی بھی اپروو کرا لی تھی پچھلی کیبنٹ سے. اس کو بھی ابھی اگر کر لیں اور چند آکشنز کرنا شروع کر دیں تو ایک اچھی روایت پڑ جائے گی. ہم نے ایک یہ دیکھا تھا کہ جو پچھلے 4-10 سالوں میں 15 سالوں میں جو وہاں پہ مختلف جگہوں پہ اوپر غلط انٹریوں کے ذریعے
ہم نے کچھ لینڈ آئیڈینٹیفائی کی تھی, نکالی ہے, وہ تقریباً 2600 ارب روپے. یہ دیکھ رہے ہیں 2600 ارب روپے. تو اس طرح کی چیزیں ہیں جس کو کیا تھا. ہم پاکستان پر ریسورس کی کوئی کمی نہیں, لیکن یہ وہ ایریاز ہیں جو بالکل کنٹرول میں نقشہ اپروو کرانے کے لیے جاتے ہیں بھائی, اس سے 1 لاکھ روپے اوپر لے لو اور اس کو بولو کہ یہ تمہارے یہ چیز ہے, 1 ونڈو آپریشن, یہ ٹھیک ہو جائے. اب اگر آپ سندھ گورنمنٹ کے بجٹ جو آپ نے ڈسکس نہیں کیا, سندھ گورنمنٹ کے بجٹ میں صرف 6 ارب روپے رکھے گئے ہیں ایگریکلچر ٹیکس کے لیے, وچ از 0.02% آف دی ٹوٹل بجٹ, جبکہ 72% فیڈرل ٹرانسفر سے آ رہے ہیں, وچ از اگین یہ جو ٹریڈ اینڈ انڈسٹری دے رہی ہے, 14% جی ایس ٹی آن سروسز اگین ٹریڈ اینڈ انڈسٹری دے رہی ہے, 7% انفراسٹرکچر سیس جو کہ پورٹ پہ کلیکٹ کیا جاتا ہے, تو 93% ڈائریکٹلی ٹریڈ اینڈ انڈسٹری دے رہی ہے, اور اس میں سے جو باقی ہے اس میں سے ایک بڑا پورشن جو ہے وہ پراپرٹی ٹیکس کا اور اس کا ہے وہیکل ٹیکس کا. تو ایگریکلچر پہ 0.02%, 6 ارب روپے. اب یہ انٹینشن جو ہے دیٹ شوز کہ جی ہم نے براڈن نہیں کرنا ٹیکس ریٹ, کم از کم 2 ٹریلین کی اکانومی ہے. جی جب میں سندھ گورنمنٹ پہ بھی آؤں گا, مگر جو داغا صاحب نے اسٹیپس لیے تھے ایز فار ایز لینڈ, ایبسولوٹلی رائٹ, وہ تو ہونا ہی چاہیے. بٹ کمنگ بیک ٹو فائلرز اینڈ نان فائلرز, اگر میں نے یہی کہا کہ مینس ٹو این اینڈز ہے, آپ اے آئی بھی کر لیں گے, نوٹسز جائیں گی, ہینڈل آئی ٹی او کرے گا, ٹھیک ہے نا. اور یو نو دا پاکستان سچویشن کہ آئی ٹی او جو ہے وہ کس طرح سے اس کو ہینڈل کرتا ہے. تو اس لیے اگر آپ نے ہائی نان فائلر کا ریٹ رکھا ہے نا, تو وہ ایٹ لیسٹ پیسے تو گورنمنٹ کو آئیں گے اور اس کو انسینٹیوائز تو ہوگا. اینڈ اگین اٹس اے شارٹ ٹرم تھنگ, لانگ ٹرم تو یہی ہے کہ نان فائلر نہیں ہونے چاہیے, اگریڈ, اٹس اے شارٹ ٹائم تھنگ. اگین کمنگ بیک ٹو براڈننگ دا ٹیکس ریٹ, ایک ریٹیلرز کا ٹیکس ہے کہ ریٹیلر کو 18% ٹیکس دینا پڑتا ہے, مگر جو پوس میں تھا, جو رجسٹرڈ اپنے آپ کو ٹیئر 1 میں کرتا ہے, ابھی میرے خیال سے 80 یا 84 یا 100 ہوئے ہیں, زیادہ نہیں ہوئے, تو ان کو 15%, 3% کا ڈفرینشیل تھا. پہلے 4% کا تھا, جب 17 تھا تو 13 تھا, پھر اس کو 3% کا ڈفرینشیل کیا. اس سے فائدہ کیا ہوتا تھا کہ جو رجسٹرڈ پی او ایس میں ہے وہ اپنی پوری سیل ڈکلیئر کرتا تھا, گورنمنٹ کو پوری سیل پہ 15% ملتا تھا, جبکہ جو ان رجسٹرڈ جو پی او ایس پہ نہیں تھا وہ 18% کرتا تھا, مگر سیل پوری ڈکلیئر نہیں کرتا تھا. اچھا, اس کو مینوفیکچرر رجسٹرڈ پہ دیتا تھا تو اس کا ان پٹ بڑھ جاتا تھا. تو اور جو پوس والا ہے اس کا ان پٹ مائنس آؤٹ پٹ تھوڑا کم ہوتا ہے, ہی واز ایٹ این ایج اوور ان رجسٹرڈ. وہ ایج آپ نے ختم کر دی. اگین آپ نے انسینٹیو کیا کہ بھائی آپ کر دیا, اس کو 18% کر دیا. اور دوسری چیز اکراس دا بورڈ, یہ تو چند مالز کے اندر ہے نا یہ جو پی او ایس لگے ہوئے ہیں, باقی تو پورے شہر میں آپ لبرٹی چلے جائیں, اکبری منڈی چلے جائیں, وہاں تو کوئی نام بھی نہیں جانتا پی او ایس کا, مگر آپ نے اس طرف رخ نہیں کیا, 15 والے کو 18 کر دیا. دوسرا فارمل انفارمل میں فار ایگزامپل ریسائکلنگ کا آپ نے ذکر کیا کہ ریسائکلنگ جو رجسٹرڈ ہے ریسائکلر وہ بازار سے لیتا ہے, اوبیسلی وہ تو سب جو بھی ریسائکل لیتا ہے وہ ان رجسٹرڈ ہوتا ہے, تو وہ اس پہ 14.5% آپ کو ود ہولڈنگ ٹیکس ہے, وہ تو دے گا نہیں, اس کی جیسے جائے گا جو رجسٹرڈ ہے. اچھا, اس کو کرنے کی اس لیے ضرورت نہیں کہ الٹیمیٹلی رجسٹرڈ تو اپنا آؤٹ پٹ پہ دے دے گا, تو دیر از نو پوائنٹ. آپ بیکار میں اس جو کھپاڑی کو کہہ رہے ہیں کہ تم رجسٹرڈ کے پاس نہیں جاؤ, تم ان رجسٹرڈ کے پاس جاؤ. اگین یو پروموٹنگ ان رجسٹرڈ. اس طرح ملک کا ہے کہ کھلا ملک زیادہ بکے گا کیونکہ پیکج ملک پہ آپ نے 18% لگ گیا. تو بہت سی چیزیں آئی تھنک ونس اٹ کمس ٹو دا نوٹس آف دی پرائم منسٹر اینڈ ایف ایم, بیکاز obviously you have to remember they went to China, they were not totally involved in the budget, اینڈ ان کی پالیسی بھی یہی ہے کہ ٹو براڈن دا ٹیکس ریٹ. ان کی پالیسی بھی یہ ہے کہ ایکسپورٹ لیڈ اسٹریٹجی, اف دے پالیسی فالو دا پالیسی وداؤٹ اینی پولیٹیکل کمپلشنس, تو یس. کیونکہ یہ اگر ہم نے ڈھاکہ صاحب یہ جو گیپس ہیں اگر ہم نے یہ فل کر لیے, اور آئی ایم ایف پروگرام ہمیں مل گیا, ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی مل گئی ہمیں, اور یہ جس طرح سے آپ نے فرمایا 11-12% پہ اب انفلیشن آ گئی ہے, تو یہ ریزنیبلی انٹرسٹ ریٹ کم ہوتا ہے, تو ہماری اکانومی کے لیے ایونیوز تو کافی اچھے ہیں جس کی ذریعے سے ہم کر سکتے ہیں. اور خاص طور پہ یہ انٹیکسڈ جو اکانومی ہے اس کو اگر ہم نے ٹیکس کیا ہے, یہ جو کیش اکانومی ہے اس کو اگر ہم نے ڈاکیومنٹ کرنے کی کوشش کی, تو اسکائی از دا لمٹ آئی گیس. موسٹ امپورٹنٹ از انٹرسٹ ریٹ. جی بالکل. اس میں جیسے میں نے عرض کیا کہ آپ کا ایکسپینڈیچر سائڈ کو آپ دیکھیں تو سب سے بڑا جو کلپریٹ ہے وہ آپ کا انٹرسٹ ریٹ ہے. تو انٹرسٹ ریٹ ٹھیک ہو جائے تو آپ کی جو 95% آف یور جو آپ کی فیڈرل ریسورسز ہیں وہ جا رہے ہیں انٹو ڈیٹ سروسز, تو وہ واپس آ جائیں گے, اس سے آپ کا ریکوائرمنٹ کم ہو جائے گی مزید ٹیکس لگانے کی. لیکن جیسا میں نے عرض کیا کہ اگر آپ کا ایگریکلچر کے اوپر کوئی ارادہ ہی نہیں ہے, پروونشل گورنمنٹس کو آپ نے دیا ہوا ہے ٹیکس, ٹھیک ہے, لیکن آپ این ای سی میں جب بیٹھتے ہیں چاروں صوبے اور وفاقی حکومت, تو این ای سی کے اندر ڈیسائیڈ ہونا چاہیے کہ کتنا ٹیکسیشن
نظر آنا چاہیے ان کے بجٹس میں، اور اس کو اچیو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. پرومسز کو کوئی ٹارگیٹس اس طرح سے نہیں دیے گا. اور مجھے آئی ایم ایف سے بھی بڑی وہ سے مایوسی ہوتی ہے کہ آئی ایم ایف کبھی بھی ایگریکلچر ٹیکس کی بات ہی نہیں کرتا، اس طریقے سے نہیں کرتا، نہ اس طریقے سے ٹارگیٹس دیتا ہے پروونشل گورنمنٹس کو جس طرح کے فیڈرل گورنمنٹ کو دیتا ہے ٹارگیٹس. تو کیونکہ پروونشل گورنمنٹس کو صرف سرپلس کے ٹارگیٹس دیتا ہے کہ آپ اندر سرپلس کر لیں، ٹیکسیشن کے اوپر کچھ بھی نہیں. حالانکہ وینس یو ٹاک اباؤٹ ڈیفیسٹ، تو ڈیفیسٹ تو پورے سارا اس کا ہے نا. اور آپ ٹیکسیشن اگر نہیں کریں گے، ایگریکلچر کا پورا سیکٹر چھوڑتے رہیں گے، سروسز کا پورا سیکٹر ہم نے چھوڑا ہوا ہے. فار ایگزامپل پروٹیکشن ہے این ایف سی کے تحت ہم نے کیا کیا، بالکل ضرور آپ دیں، لیکن اس کو ٹارگیٹس پہ تو لائن ایکسکیوز میں اس کو ذرا ٹارگیٹس تو دینا. جس طرح ہم ٹارگیٹس فیڈرل ایف بی آر کو دیتے ہیں، اسی طرح پروونشل ریونیو اتھارٹیز کو بھی ٹارگیٹس دینے چاہیے انڈر آئی ایم ایف پروگرام. وہ بھی تو آئی ایم ایف پروگرام میں ہے. تو وائی اٹ از ناٹ ڈن. میں تھوڑا سا آئی ایم ایف کی جو ہے نا اس سے بھی جو نیگوشیٹر سے بھی کافی مایوس ہوتا ہوں کہ وائی ڈونٹ دے انسسٹ آن دیز تھنگس. یہ تو ہمارا کام ہے نا. جی شبیر، آئی ایگری وتھ ونود صاحب کہ آئی ایم ایف صرف فرنٹ لوڈڈ کہ یہ کر دو. اس میں جیسے کہتے ہیں نا کہ کوالٹی اسپیکٹس نہیں ڈالتے کہ اس طرح سے کرو تاکہ جو ہے بات ہوئی کہ برڈن ایگزسٹنگ اکانومی بنا پڑے. مگر جو ایز فار ایز پروونشل ٹیکس ایگریکلچر ٹیکس از کنسرن، فیڈرل گورنمنٹ اینڈ فیڈرل بورڈ آف ریونیو ہیز اے رائٹ کہ اگر کسی نے پروونشل ایگریکلچر ٹیکس نہیں بھرا اور ویلتھ ریکنسیلیشن ریٹرن نہیں بھرا تو انڈر دی لاز آف دا کنٹری فیڈرل بورڈ آف ریونیو کین ٹیکس دوز ایگریکلچرز. واٹ از نیڈیڈ از کہ فیڈرل بورڈ شوڈ گو آفٹر دا پیپل ہو ہیو ناٹ فائلڈ. ٹھیک ہے، پروونشل ٹیکس اتھارٹیز شوڈ ڈو دیٹ. مگر اگر نہیں تو فیڈرل بورڈ آف ریونیو ہیز دی اتھارٹی ٹو ڈو دیٹ اینڈ دے شوڈ ڈو اٹ، تاکہ آٹومیٹکلی پھر پروونشل بھی آئے گا کہ نہیں ٹھیک ہے ویسے ہی لوگ تنگ ہو رہے ہیں ایف بی آر سے، ہم ہی لے لیں پیسے، ورنہ ایف بی آر کو جاتے ہیں. تو دیر از اے رائٹ انڈر دا لا وچ ایف بی آر کین. ہم ہمیشہ ایف بی آر کو کہتے ہیں یہ رائٹ لو، انہوں نے کہا ہے آلریڈی، تو ہم نے کہا ہے تو پھر آپ ایکسرسائز کریں اس رائٹ کو. تو دیٹ از نیڈیڈ. انٹرسٹنگ، تھینک یو سو مچ. ایک سیکٹر میں اور پوائنٹ آؤٹ کروں گا امپورٹ سبسٹیٹیوشن کا، کہ ہم ایکسپورٹ کی بات کرتے ہیں. جب کاسٹ پڑھتے ہیں نا یوٹیلیٹی کے، تو جو باہر سے پروڈکٹ آتی ہے وہ بھی اوبیسلی سستی ہو جاتی کمپیئر ٹو یہاں جو بن رہی ہے. تو گورنمنٹ جنرل ایک فیشن اسٹیٹمنٹ ہے کہ آپ ڈیوٹیز کم کر دیں. یس، تاکہ ڈیوٹیز کم ہونے سے انڈسٹریل را مٹیریل سستا ہوتا ہے، کنزیومر کو کم ہوتا ہے. مگر جو انڈسٹری گرو کر رہی ہے، انویسٹمنٹ کر رہی ہے، اس پہ کیوں ڈیوٹیز کم ہو؟ تو جو پروٹیکشن لے کے بیٹھا ہوا ہے اگریڈ، تو دیٹ جنرل فیشن اسٹیٹمنٹ شوڈ بی ماڈیفائڈ. اگر آئی ایم ایف کہتا ہے ڈیوٹیز کم کر دو، ڈیوٹیز کم کر دو، ناٹ ٹو سیکٹرز وچ آر گروئنگ، بیکاز وہ گرو کرے گی، امپورٹ سبسٹیٹیوشن کم ہوگا، آپ کے فارکس ریزروز انکریز کریں گے. رائٹ، تھینک یو سو مچ جناب شبیر دیوان، چیئرمین پاکستان بزنس کاؤنسل. پاکستان میں بزنس کی سب سے نمائندہ تنظیم. محترم یونس جھاگا ہمارے ساتھ تھے، سابق سیکرٹری خزانہ، کاروبار، بزنس اور تمام معاملات کی بہت مہارت رکھتے ہیں. کمرشل بریک، اس کے بعد اس سیکٹر کا ذکر کرتے ہیں جس پر جو بجٹ کے پروپوزلز ہے اس پر خوش ہے. وہ سمجھتا ہے اس سے معیشت جو ہے وہ بہتری کی راہ پر آئے گی، آئی ایم ایف کا پروگرام آئے گا اور پاکستان میں کاروبار اور معیشت کے لیے مضبوط بنیاد فراہم ہوگی. وہ ہے پاکستان اسٹاک ایکسچینج، جہاں پہ ایک نئے ریکارڈز ہر روز بن رہے ہیں. تیزی ہے اور ایک طرح سے میں کہہ سکتا ہوں کہ ایک خوشی کا سما ہے، دوبالا ہے وہاں پہ خوشی، اس کا بھی ذکر کر لیتے ہیں. چھوٹا عام پاکستانی اور پاکستان کی بزنس لیڈرشپ کے بجٹ کے حوالے سے تحفظات اپنی جگہ، مگر پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں لگتا ہے کہ عید کے بعد بھی عید کا سما برقرار ہے. اس ہفتے کے پہلے کاروباری دن یعنی آج اسٹاک مارکیٹ کے سرمایہ کاروں کی خوشیاں دوبارہ نظر آئی. انڈیکس 2094 پوائنٹس کے اضافے سے پہلی بار 78,000 پوائنٹس کا سنگ میل بھی عبور کر گیا اور مارکیٹ 3.5% بڑھ گئی. ایک سیشن میں 2094 پوائنٹس بڑھنا پی ایس ایکس کی تاریخ کا چوتھا بڑا اضافہ ہے. گزشتہ ہفتے اس میں سب سے بڑا اضافہ تقریباً 3,000 پوائنٹ سے زائد ہوا تھا جب پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے انڈیکس میں اضافہ ہوا تھا. اسٹاک مارکیٹ میں ہر روز پرانے ریکارڈ ٹوٹتے ہیں اور نئے ریکارڈ بن رہے ہیں. پچھلے سال 23 جون کو انڈیکس 40,000 پوائنٹس کی سطح پر تھا. ایک سال بعد آج 78,000 پوائنٹ سے بڑھ چکا ہے، تقریباً 100% اضافہ ہو چکا ہے. ایک سال میں ڈالر کے اعتبار سے مارکیٹ 100% اور روپے کے اعتبار سے 95% بڑھ چکی ہے. دراصل نئے آئی ایم ایف پروگرام کی آمد کے امکانات شرح سود میں مزید کمی نے اسٹاک مارکیٹ کو ایک نیا اعتماد دیا ہے. ڈالرائزیشن، پراپرٹی میں سرمایہ کاری اور گولڈ کی سٹہ بازی کی حوصلہ شکنی کی وجہ سے سرمایہ کاروں کی اولین ترجیح بن چکی ہے. توقع کی جا رہی ہے کہ پی ایس ایکس انڈیکس میں یہ تیزی مزید جاری رہے گی. اس موضوع میں مزید بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے ممتاز سینئر لیڈر، ٹاپ لائن سیکیورٹی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر محمد سہیل. بہت بہت شکریہ محمد سہیل صاحب. یہ بتائیے گا کہ یہ سمجھائیے مجھے بھی اور ہمارے ناظرین کو بھی کہ جو بزنس لیڈرشپ ہے، ایک عام پاکستانی ہے اور خاص طور پہ ہماری جو
PBC है, पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल, FPCCI, एप्टमा, ये सब तो बजट को कह रहे हैं कि ये तो तबाही हो गई है, ये तो बहुत ही मुसीबत हो गई है, ये क्या है। मुझे सिर्फ ये समझाइए कि स्टॉक एक्सचेंज का जो रिस्पांस है वो तो बिल्कुल ही डिफरेंट है, वो क्यों अलाइंड नहीं है? जो परसेप्शन है इस वक्त है पाकिस्तान की बिजनेस लीडरशिप और स्टॉक एक्सचेंज में जो इतना बड़ा फ़र्क नज़र आ रहा है, ये मुझे एक्सप्लेन कीजिए कि इसकी क्या वजह है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू कामरान भाई, आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, सैलरीड क्लास है और जो दूसरे सेगमेंट्स हैं वो बजट से इसलिए खुश नहीं है कि उन पर टैक्स लगाया गया है। और अब हुकूमत पाकिस्तान ने ये महसूस किया कि पाकिस्तान का जो टैक्स टू GDP है वो बहुत कम है। हम कहते हैं कि हम टैक्स ज़्यादा देते हैं, मगर हर कोई पाकिस्तान में टैक्स नहीं देता। अलबत्ता ये है कि कुछ सेक्टर ज़्यादा देते हैं, कुछ सेक्टर कम देते हैं, कुछ सेक्टर नहीं देते। तो इस बजट में जो 40% टैक्सेशन को बढ़ाया गया है ऑन एन एवरेज, जो टैक्स रेवेन्यू टारगेट रखा गया है, उससे आवाम को या इंडस्ट्री को या सर्विसेज सेक्टर को फ़र्क तो ज़रूर पड़ेगा, मगर इससे पाकिस्तान का भला होगा। क्योंकि पाकिस्तान ने पिछले कोई 6-7 साल में कोई 7-8% का फिस्कल डेफिसिट शो किया है, और इस दफ़ा पहली दफ़ा हुकूमत टारगेट कर रही है कि ये फिस्कल डेफिसिट 6% से कम हो। ना सिर्फ ये बल्कि जो प्राइमरी सरप्लस है वो पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा टारगेट किया गया है कि 2% हो। तो आई थिंक बॉटम लाइन ये है कि हुकूमत का फ़ायदा जो है वो स्टॉक मार्केट का फ़ायदा इसलिए होता है कि अगर हुकूमत पैसे कमाएगी तो फिर हुकूमत इकोनॉमिक स्टेबिलिटी से ग्रेजुअल रिकवरी की तरफ या इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ जाएगी, जिससे इवेंचुअली करेंसी स्टेबल रहेगी, जिससे इंटरेस्ट रेट कम होंगे और जिससे आगे जाकर कॉर्पोरेट अर्निंग्स बढ़ेगी, जिसको मार्केट ने बजट के बाद ना सिर्फ सेलिब्रेट किया है बल्कि जो इंडिपेंडेंट रेटिंग एजेंसीज़ हैं वो भी तवक्को कर रही हैं कि इस बजट के साथ तो उसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए सोहेल भाई। जो आपने एक्सप्लेनेशन दी है वो हमें एकोन होती नज़र आई है, रिफ्लेक्शन है उसमें, जो कि मूडीज़ और फिच की इंटरनेशनल रेटिंग है, जिसको हम कह सकते हैं कि इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी या इंटरनेशनल सपोर्ट ऑफ सॉर्ट्स मिली है बजट को, कि इंटरनेशनल जो हमारी एजेंसीज़ हैं वो इस किस्म के बजट को अप्रिशिएट कर रही है। उसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए, मूडीज़ और फिच की जो रिपोर्ट्स आई हैं। देखिए, पाकिस्तान की जो क्रेडिट रेटिंग है वो 3 इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज रेटिंग एजेंसीज़ S&P, मूडीज़ और फिच उसको रेट करती हैं। बजट के बाद पहला जो स्टेटमेंट मूडीज़ का आया उसने बजट को ओवरऑल अप्रिशिएट किया। उन्होंने ज़रूर कहा कि कुछ रिस्क ज़रूर हैं, मगर ओवरऑल थीम उन्होंने कहा पॉजिटिव है। फिच ने तो क्लियरली कहा कि जो एम्बिशियस टारगेट है टैक्स का, अगर वो अचीव नहीं भी होता और उसमें कुछ लैप्सेस भी होते हैं, उसके बावजूद हुकूमत इतना कमा लेगी, इतने टैक्सेस लगाए हैं कि IMF का जो लॉन्ग टर्म प्रोग्राम लेना आसान हो जाएगा और जिससे इकोनॉमी में स्टेबिलिटी आएगी। और मैं आपको बता दूं कामरान भाई कि ये जो फिच है ये बड़ा एक्टिवली पाकिस्तान को कवर कर रहा है। जब पाकिस्तान के 2-2.5 साल पहले हालात ख़राब हुए तो सबसे पहले फिच ने पाकिस्तान को डाउनग्रेड किया। जुलाई 2023 में जब पाकिस्तान को IMF की फंडिंग मिली तो फिच ने पाकिस्तान को अपग्रेड किया था, और फिच का ये स्टेटमेंट आना ये एक पॉजिटिव साइन भी है जिसको मार्केट ने सेलिब्रेट किया। और ये इंडिया भी दे रही है कि कुछ माह के बाद अगर IMF प्रोग्राम पाकिस्तान को मिल जाता है और इसी तरह पाकिस्तान कंप्लाई करता है IMF की कंडीशन को, तो चांसेस हैं कि पाकिस्तान की रेटिंग भी अपग्रेड हो जाए। एक ख्याल ये भी है, एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि IMF का प्रोग्राम ज़ाहिर है कि हमारी बुनियादी ज़रूरत है और उसके लिए हम, जिसको कुछ लोग कॉस्ट कह रहे हैं, हम कॉस्ट भी दे रहे हैं। जो बजट प्रपोजल्स आई हैं ये हो सकती थी या इसके बदले भी कुछ हो सकती थी, मगर ये पाकिस्तान के लिए बहुत उम्दा चीज़ होगी। पाकिस्तान के लिए एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी IMF के साथ मिल जाए, 3 साल प्रोग्राम हो जाए, 3 साल अब एक डिसिप्लिन के अंदर आ जाएंगे। ज़रा जो वॉक अस थ्रू आफ्टर द IMF प्रोग्राम जो होगा कि क्या क्या इम्कानात हैं मईशत में, जो कि जिसको कि परहैप्स फोर्सी कर रही है हमारी मार्केट के, मईशत में क्या क्या बेहतरी आ सकती है, बारिंग के कोई पॉलिटिकल टर्मोइल या कोई और बड़ी कोई चीज़ हो जाए। देखिए, अगर कोई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है या कोई एक्सटर्नल शॉक आता है वो तो मार्केट के लिए बहुत बड़ा रिस्क है, मगर मार्केट एक्सपेक्ट कर रही है कि जो पिछले 1 साल की जो परफॉर्मेंस है पाकिस्तान की, जिसमें इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन हो चुकी है
اور اب مارکیٹ ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ یہ گریجول ریکوری کی طرف ہم جائیں گے. اس کا مطلب ہے جو حکومت کا ٹارگیٹ ہے 3.5% کے قریب GDP گروتھ کا, اس کی طرف جائیں گے. اور اس کے ہمیں انڈیکیٹرز نشاندہی ہو بھی رہی ہے. آپ دیکھیں کامران بھائی, موبائل کی پروڈکشن ہے, ایگری کی پروڈکشن ہے, پاور پروڈکشن ہے, بائکس کی, گاڑیوں کی, سارے جو لیڈنگ انڈیکیٹرز ہیں سیمنٹ کی, اس میں ہمیں پچھلے 2-3 ماہ سے بہتری نظر آ رہی ہے. لارج اسکیل مینوفیکچرنگ جو پچھلے 2 سال سے گر رہا تھا, اس میں بھی 2-3 ماہ سے بہتری نظر آ رہی ہے. تو جو اسٹاک مارکیٹ انویسٹرز ہیں وہ بڑے سمجھدار ہوتے ہیں. پچھلے سال پاکستان کے بانڈ ڈبل ہو گئے, اس سال پاکستان کے اسٹاکس ڈبل ہو گئے. تو یہ جو سارا انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ پاکستان کی جو کمپلائنس ہے پچھلے 1 سال کی, اس کو دیکھتے ہوئے انویسٹرز پر امید ہیں کہ اگلے 1-2 سال میں بھی پاکستان اسی طرح اسٹرکٹ فسکل اور مانیٹری سٹانس رکھے گا, جس سے جو اکانومک ریکوری ہے وہ دیکھنے میں آئے گی. اور اس کے ثمرات ہم نے دیکھنا شروع کیے کہ انٹرسٹ ریٹ بھی کم ہونا شروع ہو گیا ہے اور انفلیشن بھی توقعات سے زیادہ کم ہونا شروع ہو گیا ہے. یہ اسٹاک مارکیٹ میں جتنی بھی ہم نے ایگزوبرنس دیکھ رہے ہیں, جو جیوبلیشن دیکھ رہے ہیں, یہ ارریشنل نہیں ہے. اور یہ اب مارکیٹ کا جو سفر ہے یہ بہت جلدی اس میں کوئی بڑا سیٹ بیک یا بریک یا اس قسم کی کوئی چیز جو ہے فی الحال نہیں آ سکتی, بارنگ سم تھنگ ایکسیپشنل. بظاہر یہی لگ رہا ہے, اگر کوئی بہت بڑا حادثہ نہ ہو جائے سیاسی یا ایکسٹرنل اکاؤنٹ پہ, ایکسٹرنل سائڈ پہ. کامران میں آپ کو بتاؤں پچھلے جو 30-40 سال کی ہسٹری ہے اسٹاک مارکیٹ میں, اس میں دوسری دفعہ ہے کہ ہم نے مارکیٹ کو 1 سال میں ڈبل ہوتے ہوئے دیکھا ہے. اور دونوں دفعہ وہ یہی تھا کہ ملک کے حالات شاید اتنے خراب نہیں تھے جتنے لوگوں کا پرسیپشن خراب تھا. پہلی یہ ہوا تھا 2008-9 میں جب گلوبل اکانومک کرائسس تھا, پاکستان میں بھی کرائسس تھا, بہت تیزی سے انفلیشن اوپر جا رہا تھا اور لوگوں نے کہنا شروع کر دیا تھا پاکستان ڈیفالٹ ہو جائے گا. اسٹاک ایکسچینج نے فلور بھی لگا دیا تھا. تو اس کے بعد 1 سال میں مارکیٹ ڈبل ہو گئی تھی. یہی سچویشن پچھلے سال تھی. اگر آپ جون کے اخبارات اٹھا لیں تو لگ رہا تھا کہ پاکستان 1 گھنٹے 2 گھنٹے یا 2-4 دن میں یا تو ڈیفالٹ کر جائے گا یا پاکستان میں کرائسس آ جائے گا. اور وہ موقع تھا جب IMF نے رائٹنگ میں کہا تھا کہ پاکستان کا ڈیٹ سسٹینیبل ہے. اور دو ہمارے یہاں بہت سارے ایکسپرٹ ابھی بھی کہتے ہیں, پہلے بھی کہتے تھے کہ پاکستان کا ڈیٹ سسٹینیبل نہیں ہے, اور IMF نے یہ کر دکھایا اور پاکستان نے IMF کو فالو کر کے یہ کر دکھایا. تو میرے خیال میں جو مارکیٹ میں آپ نے کہا کہ جو ریکوری آئی ہے یا جو انکریز ہوئی ہے, اس کا ایک ریزن یہ بھی ہے کہ مارکیٹ بہت زیادہ پیسمسٹ ہو گئی تھی. اور آج کی تاریخ میں جو مارکیٹ ڈبل ہو گئی اور ہم بیٹھے ہوئے ہیں, بہت سارے شیئرز ہیں اور بہت بڑی بڑی بینکوں کے اور ایکسپلوریشن کمپنیز کے ہیں جن کا پی ابھی بھی 3-4 ہے. تو اس کو دیکھتے ہوئے یہ نہیں لگ رہا کہ مارکیٹ میں کوئی بہت بڑی کریکشن آئے گی. اور آؤٹ لک اگر حالات صحیح رہے اور IMF پاکستان کے ساتھ رہا تو شارٹ ٹرم میں آؤٹ لک بہتر ہی نظر آتا ہے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ جناب محمد سہیل ہمارے ساتھ تھے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ. ناصر.